پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہے۔ صرف 22 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ یعنی آپ اپنی بیٹی اور اپنے داماد میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہو یا پھر اپنے داماد یعنی مجھ کو؟ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی عجیب و غریب سوال پوچھا، مگر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اتنا ہی عجیب و غریب جواب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم سے زیادہ مجھے میری بیٹی فاطمہ محبوب ہے اور فاطمہ سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو، یعنی کہ تم سے زیادہ مجھ کو فاطمہ پیاری ہے اور فاطمہ سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو۔ اتنا پیارا جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوش ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے کچھ دنوں کے بعد میں ایک مرتبہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے درمیان کسی بات کو لے کر ناراضگی ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سا سخت رویہ اختیار کر لیا۔ اس بات کو لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹ کر یعنی کہ ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی گئی، یعنی کہ اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر چلی گئی تاکہ وہ اپنے والد کو اپنا غم سنا کر اپنے دل کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکے۔ مگر بی بی فاطمہ کے پیچھے پیچھے ہی ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرائے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ خدا نہ خواستہ اگر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں مجھ سے ناراض ہو گئے تو کہیں میری دین اور دنیا دونوں تباہ نہ ہو جائے، اسی لیے اگر کوئی بات یہاں پر ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو فوراً اس کا حل کر دیا جائے۔ بس یہی سوچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے شوہر حضرت علی کی سختی اور ان کے غصے کی شکایت کرنے لگی اور اپنے شوہر کی زیادتی کا حال اپنے والد کو سنانے لگی اور پھر زارو قطار رونے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو ان کا بھی دل بھر آیا اور آپ غم زدہ ہو گئے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کے بارے میں کچھ بھی برا بھلا نہیں کہا، یعنی حضرت علی کی کوئی بھی برائی نہیں کی، بلکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا تھا جو قریش کے جوانوں میں سب سے طاقتور تھا اور اسلام لانے والوں میں سے سب سے زیادہ افضل تھا۔ اے بیٹی فاطمہ، میاں اور بیوی میں کبھی کبھی اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی ہے، ایسے کون سے میاں بیوی نہیں ہیں جن کے درمیان کبھی کوئی رنجش کی باتیں نہ ہوتی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی آئے۔ اور اے بیٹی فاطمہ، یہ بھی کیسے ممکن ہے مرد سارے کام اپنی عورت کے مرضی کے مطابق ہی کرے اور اپنی بیوی کو وہ کبھی بھی کچھ نہ کہے؟ اے بیٹی، جاؤ، اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اللہ تم کو ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے اور تم دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ محبت بنائے رکھے۔ اپنے والد کی یہ باتیں سن کر بیٹی کے دل کی ناراضگی تھوڑی دور ہو گئی۔ ادھر ایک کونے میں کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منہ سے یہ باتیں سنی، یہ گفتگو سنی تو ان کا بھی دل بھر آیا، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حاضر ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو لیے حضرت فاطمہ سے کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جسے تمہارے نازک دل کو ٹھیس پہنچے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ کا دل بھی بھر آیا اور وہ کہنے لگی، اے میرے شوہر، نہیں، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تو میری ہی تھی جو تھوڑی ہی بات پر میں آپ سے ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی گئی، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد میں دونوں میاں بیوی محبت سے سراسار ہو کر خوشی سے اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے۔ دوستو، اس کے بعد دونوں میاں بیوی میں محبت اس قدر بڑھی کہ آج ایسا کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو، یعنی کہ تمام نکاحوں میں الفاظ یہ ضرور دہرائے جاتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح سے آپ نے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح کی محبت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں بھی ڈال دو۔ یعنی کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے درمیان اتنی محبت تھی۔ اس کے بعد دوستو، ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ بیمار ہو گئی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے آج تک کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی، آج آپ بتائیے کہ آپ کا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے فرمایا، یا علی، آج میرا انار کھانے کے لیے دل کر رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت انار کا موسم نہیں تھا، مگر پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے جو کہ انار کی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے اس یہودی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ یہودی جیسے ہی باہر آیا تو حضرت علی سے یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ اس یہودی نے صاف صاف منع کر دیا کہ اس وقت میرے گھر پر ایک انار کا دانہ بھی نہیں ہے، مگر حضرت علی پھر کہنے لگے، نہیں، تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ وہ یہودی پھر سے کہنے لگا، میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی ابھی بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کی بیوی جو گھر کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے یہودی شوہر سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اور تم بھی کلمہ پڑھ لو کیونکہ گھر میں ایک انار موجود ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ یہودی بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ گھر تو میرا ہے اور میرے گھر کی چیزوں کا علم علی کو ہے۔ پھر اس یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ انار حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی اس انار کو لے کر اپنے گھر چل پڑے۔ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے، اے شخص، تمہارا کس چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا، یا علی، میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ تو یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوچ میں پڑ گئے کہ آج فاطمہ نے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا ہے، یہ انار میں فاطمہ کے لیے لایا ہوں۔ اگر میں یہ انار فقیر کو دے دوں گا تو فاطمہ ناراض ہو جائے گی، اور اگر اس فقیر کو میں یہ انار نہ دوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مگر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ انار نکالا اور وہ اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیا، اور پھر چپ چاپ آ کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب فاطمہ کو کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ کی آواز آئی، اے علی، میں نے تو ایک ہی انار مانگا تھا، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے تھے، یہ انار تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ حضرت بی بی فاطمہ کو بتا دیا۔